دوستو، بین المذاہب رشتے انسان کی تہذیبی اور شخصی کشادگی کی علامت ہوا کرتے ہیں۔ اسلام کا برصغیر میں پھیلاؤ اپنے اندر ایک منفرد پہلو یہ بھی رکھتا ہے کہ اسے یہاں غیر مسلموں سے بھی بہت زیادہ تعریف و توصیف ملی۔ اسلام کے برصغیر میں آنے کے بعد جو یہاں سب سے بڑی مذہبی شخصیت پیدا ہوئی وہ گرو نانک ہے۔ گرو نانک نہ صرف سکھ دھرم کے بانی ہیں بلکہ ان کا اسلام سے بھی احترام اور محبت کا رشتہ دنیا جانتی ہے۔ گرو نانک کے علاوہ برصغیر میں اور بہت سی سکھ اور ہندو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلامی تعلیمات کو نظر تحسین سے دیکھا بلکہ مختلف مواقع پر اس کا اظہار بھی کیا۔ آج کی یاترا میں ہم اپنے دور کے معروف اور دبنگ صحافی دیوان سنگھ مفتون کی اسلام سے محبت اور عقیدت کی بات کریں گے۔ دیوان سنگھ مفتون 1890 میں پنجاب کے شہر وزیر آباد میں پیدا ہوئے۔ زندگی کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد انہوں نے دہلی سے اپنا ہفت روزہ اخبار ریاست جاری کیا۔ یہ ہفت روزہ اخبار جو دہلی سے شائع ہوتا تھا اپنی بے باک صحافت کی وجہ سے ہندوستان بھر میں معروف تھا۔ ہفت روزہ ریاست کی بے باک صحافت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دیوان سنگھ مفتون پر اس دور میں درجنوں مقدمات قائم تھے جو مختلف ریاستوں کے راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کی جانب سے دائر کیے گئے تھے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دیوان سنگھ مفتون ان تمام مقدمات سے نہ صرف باعزت بری ہوئے بلکہ ان کی بے باک صحافت کو سراہا بھی گیا۔ دیوان سنگھ مفتون کا اردو ادب اور اردو شاعروں ادیبوں سے بھی گہرا تعلق رہا۔ تقسیم سے پہلے اردو کا کوئی ایسا معروف شاعر ادیب نہیں تھا جس کا دیوان سنگھ مفتون سے ذاتی تعلق نہ رہا ہو۔ بہت سے ایسے اردو ادیب اور شاعر بھی تھے جو دیوان سنگھ مفتون کے اخبار ریاست سے وابستہ رہے۔ دیوان سنگھ مفتون کی کتابیں جن میں ان کی آٹو بایوگرافی ناقابل فراموش، سیف و قلم اور جذبات مشرق بھی اردو دنیا میں معروف رہی ہیں۔ آج کی یاترا میں ہم دیوان سنگھ مفتون کی جو تحریر پیش کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے ایک سرکاری میگزین ماہ نو کے سیرت رسول نمبر میں شائع ہوئی تھی۔ دیوان سنگھ مفتون کی یہ تحریر بتاتی ہے کہ کس طرح دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی اسلام سے روشنی حاصل کی اور اسلام کے زرعی اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ دیوان سنگھ مفتون لکھتے ہیں، میرے بچپن کا زمانہ مذہبی ماحول میں گزرا کیونکہ میری والدہ مذہبی خیال کی تھیں جو بغیر گردوارے گئے اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا بھی نہ کھاتی تھی، اور مجھ پر بھی یہ پابندی عائد تھی کہ میں صبح بیدار ہونے کے بعد گردوارے جاؤں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ان دنوں ایک حد تک متعصب بھی تھا جیسے دوسرے مذاہب کے کچھ لوگ ہوتے۔ ہندوازم، اسلام اور عیسائیت سے نہ تو میرا کوئی تعلق تھا بلکہ ان سے کچھ نفرت بھی تھی، مگر 22 سال کی عمر میں میرے ذہن میں ایک انقلاب سا برپا ہوا اور نفرت کے وہ جذبات ختم ہو گئے جو دوسرے مذاہب کے متعلق بچپن سے مجھ میں موجود تھے، اور ایک ایسا دور شروع ہوا جسے مذہب کے حوالے سے
لا تعلقی کا دور قرار دیا جا سکتا ہے۔ مذہب سے لا تعلقی کا یہ دور جاری تھا اور سب مذہبی مجاوروں کے متعلق میرے دل میں انتہائی نفرت اور حقارت پیدا ہو چکی تھی۔ انہی دنوں میں مہاراجہ نابھا سے ملنے کے لیے دہلی سے مسوری گیا۔ مسوری میں چند روز قیام کرنے کے بعد میں جس روز وہاں سے واپس آ رہا تھا اور مسوری سے روانگی میں کافی وقت تھا تو میں نے دیکھا کہ سینما میں حضرت مسیح کے متعلق ایک فلم کنگ آف دی کنگ دکھائی جا رہی ہے اور سکولوں کے طلبہ پادریوں کے ساتھ سینما ہال میں داخل ہو رہے ہیں۔ وقت گزارنے کے خیال سے میں نے سینما کا ٹکٹ لینا چاہا تو سینما والوں نے یہ کہہ کر ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ سکولوں کے بچوں کا پرائیویٹ شو ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک پادری سے فلم دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مجھے اپنے ساتھ سینما کے اندر لے گئے۔ اس فلم میں حضرت مسیح کو مصلوب کرنے کا منظر دکھایا گیا تھا۔ اس فلم کو دیکھنے کے بعد مجھ پر یہ اثرات مرتب ہوئے کہ میں اس دن کے بعد سے اپنے آپ کو حضرت مسیح کا بھگت قرار دیتا ہوں اور اس کے بعد جب بھی ممکن ہوا میں نے اخلاص اور بغیر کسی غرض کے عیسائیوں کی خدمت انجام دی، اور میری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک عیسائیوں کا خدمتگار رہوں۔ میں ایک مقدمے کے سلسلے میں دہلی جیل میں تھا۔ ان دنوں احراریوں کی تحریک جاری تھی اور مولوی عبد القیوم کانپوری اس تحریک کے سلسلے میں اسی دہلی جیل میں لائے گئے جہاں میں پہلے سے قید تھا۔ جیل میں انسان کو حالات پر غور کرنے اور مطالعہ کرنے کا کافی وقت ملتا ہے۔ مولوی صاحب سے رات کو باتیں ہوا کرتی۔ میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ ہر مذہب کے تبلیغی مزاج رکھنے والے لوگوں میں اپنے عقائد کی ترویج کا بڑا شدید جذبہ ہوتا ہے، اور دوسرا شخص جو جواب دے رہا ہو یا نہ دے، یہ حضرات اپنے مذہب یا مسلک کی خوبیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ مولوی عبد القیوم صاحب بھی باتوں باتوں میں اسلام کی خوبیاں بیان کرتے رہتے، جن کو کبھی تو میں سنتا اور کبھی بغیر سنے ہوں ہاں کر دیتا۔ ایک روز مولوی صاحب نے مجھے رسول اللہ کی وہ حدیث سنائی جس میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ میں نے جب یہ حدیث سنی تو میں نے غور کیا کہ اس شخصیت کی بلندی کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے جس نے حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق کہنے کو دنیا کا سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہو۔ چنانچہ جیل سے رہائی کے بعد میں نے رسول اللہ کے اس ارشاد کے متعلق ہفت روزہ ریاست میں ایک ادارتی نوٹ بھی لکھا اور اس نوٹ میں یہ الفاظ بھی شامل کیے کہ ان نوٹوں کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا جن ہونٹوں سے اس حدیث کے الفاظ نکلے۔ اس واقعہ کے بعد میں نے کبھی کبھی فرصت کے وقت قرآن اور حدیثوں کو بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن اور حدیثوں کے مطالعے کے بعد مجھ پر دوسری باتوں کے علاوہ اس حدیث کا بھی بے حد اثر ہوا جس میں رسول اللہ نے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے غریبوں کی صف میں رکھنا اور مرنے کے بعد بھی مجھے مسکینوں میں جگہ دینا۔ چنانچہ ان دونوں حدیثوں کا ہی اثر ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں
حق و صداقت کی آواز بلند کرتے ہوئے بارہا خطرات کو لبیک کہا، اور خدا کا شکر ہے کہ میں مالی اعتبار سے بھی ہمیشہ غریب اور مقروض رہا۔ میرا ایمان ہے کہ انتہائی افلاس بھی انسان میں گراوٹ پیدا کرتا ہے، مگر دولت اور سرمایہ انسان کو انسانیت سے محروم کر دینے کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کو بہت سے ایسے مالدار لوگ ملیں گے جو انسانیت سے محروم ہوتے ہیں۔ میری زندگی حضرت عمر کے اسوہ حسنہ سے بھی بہت زیادہ متاثر، جن کی سلطنت ایران تک وسیع تھی، مگر ان کے لباس میں پیوند لگے ہوتے اور وہ رات کو تکیہ کی جگہ اینٹیں رکھ کر سوتے تھے۔ میں سکھ خاندان میں پیدا ہوا اور نسل کے اعتبار سے بھی مجھے سکھ ہی سمجھا جانا چاہیے، مگر ذاتی خیالات کے اعتبار سے میں حضرت مسیح اور پیغمبر اسلام کا اتنا ہی معتقد اور بھگت ہوں جتنا کوئی عیسائی یا مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور میری یہ خوش نصیبی ہوگی کہ مجھے سکھ گرو صاحبان کے علاوہ حضرت مسیح اور رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پر چلنا نصیب ہو۔